اور جہاں پر اللہ رب العزت کی بے پناہ کرم نوازی اور بندہ پروری ہوتی ہے اپنے بندوں پر، وہاں اللہ کے برگزیدہ بندے اس رات کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے اس رات کو گزارتے ہیں، مالک کے حضور اپنا دامن پھیلا کر اس کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ تو اس کو جس طرح شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اس طرح اس کو آج توبہ کی رات کا نام بھی دیا جاتا ہے، کہ بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ندامت کے آنسو بہا کر پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر اپنے رب کے حضور معافی مانگتا ہے۔ اور توبہ کا لغوی معنی ہے لوٹنا، واپس آ جانا، رجوع کر لینا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اگر بندہ توبہ کرے تو اس کا کیا معنی ہے، اور اگر توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا کیا معنی ہے۔ جب توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ توبہ کا معنی رجوع کرنا، لوٹنا، واپس آنا، تو جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس وقت معنی یہ ہوگا گناہوں سے نیکی کی طرف لوٹنا، گناہوں سے نیکی کی طرف لوٹنا، نیکی کی طرف رجوع کرنا۔ اور جب توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جب اس کا فاعل ذات خداوندی ہو، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا سزا سے عطا کی طرف لوٹنا، سزا سے عطا کی طرف لوٹنا، کہ اللہ نے بندے کے جس گناہوں کی وجہ سے اس کو سزا دینے کا پروگرام بنا رکھا تھا، اس کی توبہ سے اب وہ سزا سے عطا کا مستحق بن گیا ہے۔ تو یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے نیکی کی طرف سفر شروع کرتا ہے، اور جب اس کی نسبت خالق کی طرف ہو تو وہ سزا سے پھر عطا کی طرف بڑھتا ہے۔ اور توبہ کے کچھ ارکان ہیں۔ اس کا ایک رکن یہ ہے کہ بندہ سابقہ گزشتہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ماضی میں جو اس نے غلطیوں کا ارتکاب کیا اس پر وہ بندہ شرمسار ہو کر گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے، توبہ کا دوسرا رکن یہ ہے کہ پھر آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، آئندہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے اور نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، باری تعالیٰ میں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، میں شرمسار ہوں اور آئندہ تیری بارگاہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ شرط ہے کہ توبہ ریا سے پاک ہونی چاہیے، اس میں ریا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔
اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ خدا سے خوف اور امید ہو۔ میں اپنے مالک کے در پر دامن پھیلا رہا ہوں، اپنے گناہوں کا خوف ہو، مگر اپنے رب سے کرم کی بھیک ملنے کی امید بھی ہو۔ تو یہ ہے توبہ کی شرائط۔ اور پھر توبہ کے کچھ مستحبات ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے مستحبات یہ ہیں، جب بندہ توبہ کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہونی چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، بندہ شرمسار ہو، وہ شرمندگی کے آنسو آنکھوں سے جاری ہوں۔ اور پھر دل خوف سے لبریز ہو، دل خوف سے، محبت سے بولیں، دل خوف سے لبریز ہو۔ اور تیسری کہ انسان کی زبان پر استغفار کے کلمات ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اس طرح کے ملتے جلتے کلمات زبان پر جاری ہوں، زبان پر توبہ اور استغفار کے کلمات ہوں، دل اللہ کے خوف سے لرز رہا ہو، آنکھیں سامن کی طرح برس رہی ہوں، اور دماغ پر اس کی شان غفاری و قہاری کے جذبات جو ہیں وہ مکمل طور پر موجود ہوں۔ تو یہ ہے توبہ کے کچھ مستحبات۔